ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور ان 100 حاجات میں سے جو 70 حاجتیں ہیں ان کا تعلق آخرت سے ہوگا، اور جو 30 حاجتیں ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر مبارک میں یوں پیش کرے گا یا یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں، اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں فضائل پر، اور پھر چند ایک احکام نماز بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور اس سلسلے کے بالکل آخر میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کیا کرتے ہیں۔ آئیے بات ہوگی فضائل کی۔ نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے جہاں مسلمانوں کی آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں پر نماز کا جو ثواب ہے وہ بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کثیر ثواب اور کئی ایک انعامات کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ آئیے چند ایک فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت گویا با جماعت نماز پڑھنے سے مل جاتی ہے۔ رب کریم با جماعت نماز پڑھنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے، اور جب بندہ با جماعت نماز پڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجتوں کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے، یعنی اس کے لوٹنے سے پہلے خالق کائنات اس بندے کی اس حاجت کو پورا بھی فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک صحیح ابن خزیمہ سے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے کامل وضو کیا، یعنی ایسا وضو کہ جیسا وضو کرنے کا حق ہے ویسا اس نے وضو کر لیا، پھر فرض نماز کے لیے گھر سے چلا، اور امام کی اقتداء میں فرض نماز اس نے ادا کی، ارشاد فرمایا کہ اس کے جو گناہ ہیں
وہ بخش دیے جائیں گے۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے کے کس قدر فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔ یہ تو چند ایک فرامین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، کثیر ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں باجماعت نماز پڑھنے کے فضائل موجود ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب شخص ہے کہ اسے جماعت میں شریک ہونے کے سبب صرف 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 27 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص رب کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف مل جاتا ہے کہ ادھر دعا کرتا ہے اور رب تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے، اور اس کے واپس لوٹنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو مانگا وہ رب کریم اسے عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اور نماز کے ارادے سے گھر سے نکلنے پر قدم قدم پر نیکیاں ملتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب آدمی ہے جب تک یہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اسے نماز کا ہی ثواب ملتا رہتا ہے۔ ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے یا چند منٹ ہے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، یہ بس بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ تو جو جماعت کے انتظار میں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ الغرض کے جماعت سے نماز پڑھنے والے کو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ہر عمل میں یا تو فائدہ یا نقصان ہے۔ 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، ہم کوئی بھی کام کر لیں یا تو فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنا اور اس کے انتظار میں بیٹھے رہنا، کوئی بھی عمل جو اس تک پہنچنے کے لیے انسان کر رہا ہے، سراسر ایسے بندے کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر 40 نمازیں باجماعت پڑھنے والا اگر یہ بن جائے، اس کے پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے 40 دن باجماعت نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولا پا لیتا ہے اور باجماعت نماز پڑھتا ہے، پہلی تکبیر سے مل گئی، فرمایا اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک نار سے، جہنم کی آگ سے، اور دوسری نفاق سے۔ گویا نماز پڑھنے والا منافقت سے بھی پاک ہے، اور منافقت کی جتنی بری خصلتیں ہیں رب کریم نے اسے محفوظ فرما لیا ہے، اور اللہ کریم اسے دوسری جو آزادی دیتا ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے، وہ جو اسے مل جاتا ہے۔ ناظرین، نماز باجماعت کی اس قدر برکتیں، اس قدر فضیلتوں کے باوجود سستی کرنا اور جماعت سے نماز نہ پڑھنا، حالانکہ مسجد قریب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کس قدر تعجب خیز بات ہے کہ انسان پھر بھی محروم رہتا ہے۔ آج مال کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے مال مل رہا ہے، 1 مل نہیں، 10 مل نہیں، 1000 مل نہیں، انسان کئی 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کا مال ہے جو دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، اور یہاں پر اس کا نظام بالکل ختم ہو جاتا ہے، کلوز، ہر دروازہ بند ہے، صرف عملوں کا دروازہ ہے جو اس کے لیے کھلا رہتا ہے، کیونکہ عمل نے ساتھ جانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ تو کس قدر یہ تعجب خیز بات ہے کہ اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی نیکیاں، باوجود اس کے انسان محروم رہے۔ مگر افسوس، جماعت کی پرواہ نہیں، بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو ایک تعداد ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ بالکل بھی رنج نہیں ہوتا، کوئی افسوس ہی نہیں، کوئی غم نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے اسلاف کی ایسی حالت نہیں تھی، ان کی حالت تو یہ تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولا بھی فوت ہو جاتی کبھی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوا کرتا تھا جیسے ایک بہت بڑا نقصان ہے جو ان کا دنیا میں ہو گیا، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کا نقصان۔ اتنا انہیں رنج نہ ہوتا دنیا کے مال کا جتنا انہیں
جماعت کی تکبیر اولا فوت ہونے کا رنج ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرات دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس سے تکبیر اولا کو زیادہ اہم سمجھا کرتے تھے، اور یقیناً حکمت بھی اسی کے مطابق ہے اور یہی حقیقت ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، مروی ہے کہ سلف صالحین یعنی پرانے بزرگوں کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی، تکبیر اولا چھوٹ جاتی، نہ ملتی، تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے تھے، اور اگر کسی کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 روز تک غم منایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر نماز با جماعت کی اہمیت اور اس کی محبت کو پیدا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی شروع سے ہی جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی بنا دیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ اچھی عادتیں نصیب فرمائے، ہماری آل اولاد آنے والی نسلیں اللہ کریم ان کو بھی یہ منصب، یہ عظمت نصیب فرمائے کہ یہ بھی باجماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے دوسرے حصے میں ہم مسائل نماز یا احکام نماز پر بات کرتے ہیں۔ تو آج کے سلسلے میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ نماز میں قرات کا ایک اصول ہے کہ منفرد کو دن کے نوافل میں سری اور رات کے نوافل میں جہری قرات کرنی چاہیے۔ سری اور جہری یہ کیا ہوتا ہے؟ سری مطلب آہستہ آواز میں جو یہ خود سن سکے، یعنی اتنی آواز سے پڑھنا کہ اگر ثقل سماعت کا مسئلہ نہیں ہے، شور و غل نہیں ہے، تو کم سے کم اس کی آواز اس کے اپنے کانوں تک چلی جائے، یہ ہے سری قرات کرنا۔ یہ دن کے نوافل میں ہوتا ہے۔ اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا رات کے نوافل میں جہری یعنی اونچی آواز سے قرات کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کیسے ہی کیا جائے؟ دن کے نوافل میں سری اور رات کے نوافل میں جہر یعنی اونچی آواز سے قرات کی جائے، کیا یہ بات ضروری ہے؟ یا پھر نماز پڑھنے والے اس شخص کو اختیار ہے، چاہے تو سر اختیار کرے چاہے تو خفا کرے؟ دونوں میں سے کیا حکم، کیا سٹیٹس بنتا ہے؟ دیکھیں، منفرد یعنی وہ شخص کے جو اکیلے یعنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دن کے نوافل میں سری یعنی آہستہ آواز میں قرات کرنا، قرآن جب پڑھا جاتا ہے اسے آہستہ آواز میں پڑھنا، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ جب یہ واجب ہے تو دن کے نوافل پڑھنے والے کا اختیار تو ختم ہو گیا، کیونکہ اب یہ وجوب کا درجہ ہے، اور واجب کا مطلب ہے کہ کرنا لازم ہے۔ البتہ رات کے نوافل میں اسے اختیار ہوتا ہے، خواہ یہ سری قرات کرے یعنی آہستہ آواز سے، یا یہ جہری کرے یعنی لاؤڈلی اونچی آواز سے، جیسے نماز مغرب میں، نماز عشاء میں، اسی طرح نماز فجر میں امام صاحب اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، چاہے تو یہ اونچی آواز سے پڑھے چاہے تو ہلکی یعنی آہستہ آواز سے پڑھے، یہ رات کے نوافل میں اسے اختیار ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ رات کے نوافل میں منفرد کو، اکیلے نماز پڑھنے والے کو جہری قرات کرنا یہ افضل ہے۔ رات والے کو اگرچہ اختیار ہے لیکن پھر بھی اس میں جہر کرنا یعنی اونچی آواز سے قرات کرتے ہوئے نماز ادا کرنا یعنی نفل پڑھنا، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ اب چاہے تو افضلیت کا درجہ اختیار کر لے، لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آس پاس اگر بچے کھیل کود کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، اور آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، تو ان میں تھوڑی احتیاط کر لینا یہ بہتر ہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نماز میں قرآن پاک کی قرات کی جاتی ہے، یعنی عربی پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو یا اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جائے، خواہ وہ سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ والناس ہے یا سورہ فلق ہے، کوئی بھی سورہ بقرہ کی آیات بینات اگرچہ تلاوت کریں، تو قرات اگر درست نہ ہو، یعنی سیکھی نہیں ہے
یا ایسے سے سیکھی جس کی اپنی خود درست نہیں تھی. تو قرات اگر درست نہ ہو تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ اور اگر ایسا معاملہ امام کے ساتھ درپیش ہے جسے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا گیا، اگرچہ کہ وہ امام بنا دیا گیا یا پھر وہ مستقل تو نہیں ہے لیکن امام صاحب موجود نہ تھے، اسے کھڑا کر دیا گیا، اب اس کی قرات درست نہیں ہے، تو ایسے بندے کے پیچھے نماز ادا کرنا یہ کیسا ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین. گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ ہے. انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو ہماری نمازیں بچ جائیں گے. پھر کیا ہوگا کہ ایک ذوق ملے گا، شوق ملے گا، بندے کو ایک ٹارگٹ ملے گا کہ بھائی میرے کو تو یاد کرنا ہے، مجھے سیکھنا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہے، پھر وہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا. آئیے سماعت کیجیے. نماز میں قرات کرتے ہوئے مخارج کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قرات نام ہی اس بات کا ہے کہ تمام حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے. ہر حرف غیر سے یعنی دوسرے حرف سے بالکل ممتاز ہونا چاہیے، بالکل جدا گانا نظر آئے. کیونکہ بعض حروف ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے صحیح طور پر امتیاز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. حروف میں امتیاز نہ رکھنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی. جی ہاں، اور جس کی نماز ہی فاسد ہو گئی تو پھر اسے دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا. تو جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے مثال کے طور پر زال، زا، اگرچہ کہ پڑھنے میں ان کی وائس جو ہے، ساؤنڈ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا لگتا ہے لیکن تینوں کا مخرج جدا جدا ہے. ان میں فرق کرنا یہ انتہائی ضروری، ورنہ کیا ہوگا کہ معنی اگر پڑھنے میں فاسد ہو گئے اس حرف کی وجہ سے تو نماز پھر ٹوٹ جائے گی. اور جو شخص حروف کو ادا کرنے میں ایسی بڑی بڑی غلطیاں کرے کہ جس سے فساد معنی لازم آ جائے تو اس کی اپنی نماز درست نہیں. تو جب اس کی اپنی درست نہیں ہے تو ذرا سوچیں کہ یہ پھر کسی اور کی نماز کیسے پڑھا سکتا ہے. یعنی بطور امام مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور دوسرا بندہ اس کے پیچھے آ کے اقتدا کرے، یہ کیسے پھر ممکن ہے؟ تو ایسے شخص کے پیچھے اقتدا کرنے والوں کی بھی پھر نماز نہیں ہوگی. انتہائی اہم مسئلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین. قرآن پاک سیکھیے. دعوت اسلامی کے اتنے بڑے بڑے احسان ہم پر، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. جو مخرج جہاں سے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا کرتے کیونکہ ان کو سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی نے صرف ہمارے بچوں پر ہی احسان یا ان کے ذریعے ہم پر احسان نہیں کیا، بلکہ یہ جو بالغان کے مدارس قائم کیے ہیں، تربیتی سیشن مختلف قائم کیے جاتے ہیں، اور ان میں ہمارے وہ افراد، وہ اسلامی بھائی، وہ مسلمان کہ جو قرآن بچپن میں نہ پڑھ سکے اب وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی نظام بنایا جاتا ہے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کے جو احسانات، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر بچپن میں ہم نہیں سیکھ سکے تھے تو اب موقع ہے. آئیے، دروازے کھلے ہیں، آپ ایڈمیشن لیجئے اور سیکھنا شروع کر دیجئے. صرف فقط دیر ہماری طرف سے ہے، ادارے کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں. ہم نے سیکھنا شروع کرنا ہے اور رب کریم نے ہمارے لیے راستے قائم کر دینے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہ جو ذرائع ہیں انہیں اختیار کریں تاکہ نماز بہتر طریقے سے پڑھی جا سکے. آئیے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کر لیتے ہیں. جی، سوال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے سونے کی انگوٹھی یا کوئی سونے کی چیز جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لے تو کیا مرد کی سونے کی چیز جیب میں رکھ کر نماز ہو جاتی ہے؟ مردوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات پہننا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے جو 4.5 ماشے سے کم ہو، اس کے اوپر ایک نگ بھی لگا ہو، ایسی انگوٹھی پہنی جا سکتی. اس کے علاوہ مرد سونے اور چاندی کے زیورات پہن نہیں سکتا. ہاں، اگر اس کی پاکٹ میں ہے تو اب پاکٹ میں ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پاکٹ میں رکھنا یہ ناجائز نہیں ہے. اور ایسے عمل کی وجہ سے
اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز باطل نہیں ہوتی، نماز بالکل بلا کراہت جائز ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے نا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور تھا، اس کے بعض ادوار تھے جن میں درہم اور دنانیر کا دور تھا، یہ پیسے چلا کرتے تھے، اور دینار جو ہے یہ سونے کا ہوتا تھا۔ تو وہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، تبع تابعین، ان کی پاکٹس میں ہے، یعنی ان کے پاس ہے، اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے اور نماز ہو جاتی تھی۔ تو سونا یا چاندی اگر پاکٹ میں ہے، جیب میں ہے، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، بلا کراہت نماز ہو جاتی ہے۔ جی سوال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میں نے فجر کے فرض ادا کیے ہیں اور مجھے شک ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے بتا دیں کہ میری نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اصول یہ ہے کہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا۔ نماز پڑھ لی، نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد جسٹ شک ہے، اس شک کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہماری نماز درست نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر یہ شک یقین میں بدل جائے، یعنی کنفرم ہو جائے کہ واقعی میں نے نماز میں یہ غلطی کی ہے، تو اب اسے غلطی کاؤنٹ کریں گے۔ لیکن جب تک وہ یقین والی صورت نہیں ہوتی، صرف اور صرف شک ہے، تو شک کی بنیاد پر نماز میں ایسا نہیں کہا جائے گا کہ نماز غلط ہوئی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز درست ہوئی نہیں تھی، نماز فاسد ہو چکی تھی، یا نماز ہی باطل ہو گئی۔ صرف شک کی بنیاد پر ایسا نہیں کہا جائے گا۔ تو جو نماز فجر آپ نے ادا کی، بعد میں اب یہ شک ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی تھی، تو اس شک کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ منت کی نماز فجر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تھوڑا بندہ ایزی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ٹائم ملتا نہیں ہے، تو فجر کے فرض پڑھنے کے بعد منت کے نوافل پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے اور فجر کی نماز کا وقت اختتام کو پہنچے، یعنی طلوع آفتاب ہو گیا، اور طلوع آفتاب کے بعد بھی جو مکروہ وقت ہے، اس میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور منت کے جو نوافل ہیں، یہ بھی چونکہ منت کی نماز نفلی نماز ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ فقہاء اس کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز واجب لغیرہ ہی ہے، یعنی حقیقت میں تو یہ نفل ہی تھے نا، کہ ہم نے منت مان لی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو اتنے نوافل پڑھیں گے، تو حقیقت میں یہ نماز نفل ہے، لیکن منت کی وجہ سے یہ ذمے کے اوپر لازم ہو گئی۔ اور جو نماز واجب لغیرہ ہی ہو، یعنی کسی اور وجہ سے یہ واجب ہوئی، یعنی اس حکم شرعی پر عمل کرنا یہ واجب ٹھہرا، لیکن حقیقت میں کیا ہے، وہ نماز نفل ہے۔ اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا اصول یہی ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ نفل کی نماز جیسا ہی حکم رہے گا۔ تو جن اوقات میں نفل نمازیں ادا نہیں کی جا سکتی، انہی اوقات میں یہ واجب لغیرہ ہی جو نماز ہے، مثلا منت کی نماز ہے، طواف کے نوافل ہیں جو کہ ذمے پر واجب ہو جاتے ہیں، ان کو بھی پھر پڑھنا ان اوقات میں جائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جن اوقات میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، ان اوقات میں پھر نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز فجر کا جو وقت ہے، اس میں صرف 2 فرضوں کے علاوہ 2 سنت فجر کی پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز پڑھنا یہ شرعاً درست نہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، یعنی فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو شارحین حدیث نے لکھا کہ اس حدیث مبارک میں نماز کی جو ممانت ہے وہ نفل نماز کی ممانت کی گئی۔ تو اس وجہ سے فجر کے پورے وقت میں فرضوں سے پہلے اور بعد طلوع آفتاب، اور تب تک کہ جب تک وقت مکروہ ہے، اس کے اختتام تک منت کے جو نوافل ہیں انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے وقت نہ ہونے کی، تو وقت دیکھیں ہوتا کس کے پاس ہے،
वक्त तो निकालने से ही वक्त निकलता है। तो जब मन्नत मानी है अब पूरी हो चुकी है तो यकीनन वक्त हमें निकालना पड़ेगा और निकाल कर फिर नवाफिल अदा करें। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आज के सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हम आपसे इजाजत चाहते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह करीम हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज। हर इबादत से बरतर इबादत नमाज।